صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سے درز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور جو فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان کی وجہ کیا ہوگی؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد، یعنی تمہارے پاس ایمان، اسلام، قرآن، اللہ کا نبی پہنچا تھا، اس کے باوجود بھی تم نے ان کا انکار کیا، کفر کر دیا تھا، اس وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، یعنی کفر کے معاملات کیے تھے، احکام الہی کو پس پشت کر دیا تھا تم نے، اپنی منمانی کی، اپنی طبیعت کے مطابق جیتے رہے، دنیا کو اہمیت دی تم نے، تو میرے محبوب کے احکام کو، میرے کلام کو، میرے قرآن کو، میرے اسلام کو تم نے ٹھکرا دیا۔ تو ایسے لوگوں کو تنقید کے طور پہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا، اور ان کی ذلت کے اندر اور اضافہ کیا جائے گا، یہ بات کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ اب فرمایا کہ ایمان کے بعد یہ کفر کیا تم نے، فذوقوا العذاب، پس اب چکھو اس عذاب کو، جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں چکھ رہے ہو تم عذاب؟ بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم کفر کرتے تھے، اللہ کے احکام کو پس پشت کر دیا تھا تم نے، اس بنیاد پر رب تعالیٰ تمہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ لوگ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اللہ کی رحمت ہمیشہ ان پر برستی رہے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن نے اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، اللہ کے نبی کو مانا، اور اللہ کی بھی مانی، اللہ کو بھی مانا، اپنی منمانی کے مطابق خرمست نہ ہو گئے، اپنی منمانی کے مطابق نہ جیتے رہے، انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور اسلام سے پوچھا کہ اسلام بتا ہم کس طرح جئیں، جس طرح اسلام نے انہیں حکم دیا اسی کے مطابق وہ جیتے رہے۔ آج ان کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی طرح اللہ کی رحمت ان پر برستی رہے گی۔ تلک آیات اللہ، اچھا یاد رکھیں کہ قیامت کے دن واضح نظر آئے گا انسان کا کردار جو دنیا میں کر کے آیا، دور سے نظر آئے گا کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے اندر چاہے وہ انسان ظاہراً خوبصورت تھا، ہماری نظروں میں اس کا چمکتا چہرہ ہی کیوں نہ تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہ تھا، قیامت کے دن اس کے چہرہ جو ہوگا سیاہ ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر ظاہراً حسن نہ ملا اسے، ظاہراً باطناً خوبصورت تھا، وہ کردار اس کا اچھا تھا، تو قیامت کے دن جاتے ہی اس کا چہرہ اس قدر چمکے گا کہ دور سے نظر آئے گا کہ یہ اللہ کے محبوب کا غلام آ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے آ کے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صحابی تھے ان اپنا رنگت کے حوالے سے کالے تھے، خوبصورت نہ تھے ظاہراً، لیکن اللہ کے محبوب کے صحابی تھے، دنیا میں صحابہ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ظاہری حسن نہیں نظر آتا تھا، کالا رنگ تھا ظاہراً، تو آ کے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن جنت میں بھی خوبصورت ہوں گا؟ یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابی، تجھے رب تعالیٰ جو قیامت کے دن جنت میں حسن عطا کرے گا نا، تیرے حسن کا نور 1000 سال کی مسافت تک جائے گا، اس قدر تجھے حسن عطا کیا جائے گا، یعنی یہ ہے کہ 1000 سال کی مسافت دور تک تیرے حسن کا نور چمکے گا، یا جو تو جہاں سے گزر جائے گا وہاں سے 1000 سال تک تیرے حسن کی رنگت وہاں تک موجود رہے گی، اس قدر رب تجھے حسن عطا کرے گا۔ تو مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، وہاں عیش و عشرت ہے، وہاں بڑھاپا بھی نہیں ہے، بعد میں وہاں تھکاوٹ نہیں ہے، اکتاہٹ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہے، تصادم ٹکراؤ نہیں ہے، یا آپس میں بغض کینہ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، پیار محبت ہے، آرام سکون، اور ہمیشہ جوانی ہے۔
قیامت کے دن اپنا جنت میں جو جائیں گے نا 18 سال کی عمر ہوگی، 17-18 سال کی عمر میں ہوگے، سفید لباس ہوں گے، خوبصورتی ہوگی اور انتہا کا حسن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے، وہ اللہ کی رحمت ان پر ہمیشہ برستی رہے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن 3 طرح کے طبقات ہوں گے جن کے چمکتے چہرے ہوں گے۔ ایک طبقہ آئے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح ہوں گے، تو سوال کیا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں۔ یہ کون ہیں؟ اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صحابہ ہیں، کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ عام سادہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اس طرح جیتے تھے کہ کام کاج میں ہیں، اللہ کے گھر سے جو ہی اذان کی آواز آتی فوراً وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یہ وہ طبقہ ہے، اور ان کو رب تعالی نے آج یہ مقام عطا کیا کہ محشر کے دن ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اور ہر مخلوق ان پر فخر کر رہی ہے۔ ایک اور طبقہ آئے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے، اے پروردگار یہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں کیا؟ فرمایا جائے گا نہیں۔ کون؟ یہ صحابہ ہیں، شہداء ہیں، امت کے اولیاء ہیں کیا؟ فرمایا جائے گا نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اذان آنے سے پہلے باوضو ہو کے اذان کا انتظار کر رہے ہوتے، جو ہی اذان آتی اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ آج رب نے ان کو مقام یہ عطا کیا ہے کہ محشر کے دن ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور ہر ایک امت ان پر فخر کر رہی ہے۔ تیسرا طبقہ آئے گا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چمک یہ نہیں ہوگی کہ جس طرح کہ سورج کی طرف دیکھا نہیں جاتا یا سورج کو دیکھنے سے ایک اکتاہٹ ہوتی ہے اور اس طرح کا نہیں، وہ ایک عجیب حسن ہوگا، دیکھنے کو جی چاہے گا، اس قدر ان کا حسن ہوگا، یعنی چمک اور نور اس قدر عطا کیا جائے گا جس طرح کہ سورج ہے نا، سورج بھی ایسے چہروں کے سامنے بے نور ہو جائے گا، ایسا نور عطا کیا جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ تیرے انبیاء ہیں؟ یہ اولیاء شہداء ہیں، امت کے ولی ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اذان سے پہلے باوضو ہو کے مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ چکے ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، رب نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ چمکتے چہرے۔ میں اور آپ دیکھیں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز جن کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں ہماری نسلیں، اولادیں قیامت کے دن چمکتے چہرے والوں لوگوں کے طبقے میں آ رہی ہیں یا کہیں اور تو نہیں جا رہی؟ بے نمازی تو نہیں ہے؟ کہیں ہماری نسلیں دین سے دور تو نہیں ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو بس ایک بڑی شخصیت بزرگ ہو گیا، میں تو نمازیں پڑھتا رہا، دین کی طرف متوجہ رہا، قیامت کے دن رب تعالیٰ مجھے تو ان میں سے کسی طبقے میں شامل کر دے اور میری نسلیں مجھے کہیں نظر بھی نہ آئے دور تک، کیا بنے گا؟ خود بھی اپنی نسلوں کو بھی سنواریں، اپنی نسلوں کو بھی راہ راست پہ لگائیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا اسی طرح وہ لوگ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے اور ہمیشہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ کو حق کے ساتھ ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں، یہ حق ہیں اور یہ تلاوت کی جا رہی ہم پر، انہی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں بالکل ارادہ فرماتا جہان والوں پر کچھ بھی ظلم کرنے کا، رب ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے راستہ بھی دکھا دیا، مکمل انسان کو عقل شعور عطا کر دیا، سب کچھ بتا دیا، انسان یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، تو کن راہوں پہ چل رہا ہے خود تو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی تو غلط راستے پر چلتا رہا، آگے جہنم کا گڑھ ہے اس میں گر جائے گا تو خود قصوروار ہے۔ رب تعالیٰ نے تجھے جنت کا راستہ دکھایا تو اس طرف چلتا، آگے جنت ہے، عیش و عشرت ہے، سکون ہے، انبیاء کا دیدار ہے، صحابہ کی صحبت ہے، اللہ کا دیدار ہے، اس طرف جاتا تو تیرے لیے عیش و عشرت تھی، سکون تھا، لیکن تو نے خود جہنم کا راستہ بنایا، اس میں تیرا قصور ہے۔ رب تعالیٰ بالکل بھی ایک ذرہ برابر بھی ارادہ نہیں کرتا کسی پر ظلم کا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کچھ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا سب کچھ اسی کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس نے سارے فیصلے کرنے ہیں. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کیا کھا پی رہے ہیں، کیا لین دین ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا جھگڑے جھیڑے ہیں، کیا تصادم ٹکراؤ ہیں، ہمارے اندر کیا اختلاف ہیں، کیا فرقہ واریت ہے، سب کچھ تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے. اس نے ہمیں بھی عقل شعور عطا کیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اس کے باوجود بھی ایک ہر درمی ہے، خر مستی ہے، دین سے دوری ہے، وہ طبیعت میں یہ چیز راسخ ہو گئی ہے، نفس امارہ اور شیطان نے خراب کر رکھا ہے. تو رب تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بندے بتا تو جانتا نہیں تھا کہ تو غلط کر رہا ہے؟ بندہ اس وقت نہیں کہہ سکے گا پروردگار نہیں میں تو نہیں جانتا تھا. بندہ کہے گا اللہ میں جانتا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ میرا نفس امارہ اندر اور باہر شیطان مجھے ذلیل و رسوا کر رہا ہے اور ان کی مانتا رہا. پھر بڑے مسائل عجیب ہو جائیں گے انسان کے لیے. تو یہ تمام امور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز اللہ کی طرف. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہی خالق و مالک ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جسم، ہمارے سانس، ہماری ذات بھی اللہ کی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جب چاہے جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا مومن کو ہر وقت انتظار کرنا چاہیے، وہ کسی بھی آنے والے لمحے کے لیے دنیا کے حوالے سے بہتری نہ سوچے، اخروی زندگی کا انتظار کرے. کبھی کسی وقت کوئی بھی انسان کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی، ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو عمر ہی نہیں آئی، ابھی تو ہماری تھوڑی عمر ہے نا، ابھی تو جوان ہے نا، خیر ہے مسجد میں بھی چلے جائیں گے. بھئی کتنی تیری عمر کے اس وقت قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، کتنی جوان اس وقت قبروں کے باسی بن گیا اور ان کے جسم خاک آلودہ ہو گیا، مٹی میں مل گیا. میں کہتا ہوں نہیں جی ابھی تو جوان ہوں نا، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں، زندگی پڑی ہے آگے کر لوں گا. وہ بھی یہی کہتے تھے ابھی زندگی پڑی ہے، لیکن وہ قبروں میں دفن ہو گئے. کوئی خبر نہیں کب کس وقت کس اندازے کیسے مجھ پر اور آپ پر وقت آ جائے. اور یہ ساری کائنات ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائی جائے گی. ہم بھی عنقریب لوٹنے والے ہیں. اپنی زندگی کو ایسا گزاریں کہ قیامت کے دن ہمارے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اللہ کے یہاں فخر کے پروردگار یہ میرے امتی آئے ہیں. اللہ پاک مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.